السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ مصر پہنچے ہیں، جس کے بعد یہ امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ ایک اور جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے 80 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کرنے والے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا ہے اور موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ میں انسانی بنیادوں پر مزید وقفے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی پوری ذمہ داری حماس کی قیادت پر ہے۔ ادھر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور CIA کے ڈائریکٹر سے یورپ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ممکنہ نئے سمجھوتے پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو غیر عسکری بنانے کے لیے صرف اسرائیل کی دفاعی افواج پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک ایسے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے جس کے تحت غزہ میں جاری جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے۔ یہی نہیں، یہ اتھارٹی مشرق وسطی تنازع کے 2 ریاستی حل کی جانب مذاکرات کے لیے اسرائیل کے لیے بھی ایک قابل اعتماد شراکت دار بنے گی۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایک تجویز زیر غور ہے جس کے مطابق غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے بقیہ ارکان کو جنگ کے بعد امن قائم کرنے کی فوج کی تشکیل کے لیے بااختیار بنایا جائے گا۔ تاہم اسرائیل اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو دوبارہ منصب دینے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے اگست سن 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے دوران وہاں کوئی ہتھیار چھوڑے تھے اور اس طرح کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے منگل کو یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا جب پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ سے اس بات کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ افغانستان میں مقیم عسکریت پسند ان کے ملک میں دہشت گردانہ حملے کے لیے جدید ترین ہتھیار کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ کربی نے وائٹ ہاؤس کی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے افغانستان میں 20 سالوں کے دوران یقیناً کانگریس کی منظوری اور مشاورت کے ساتھ افغان قومی سیکیورٹی فورسز کو مسلح کرنے اور لیس کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے دوران طالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر افغان فورسز نے لڑائی نہ کرنے اور ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کربی نے ان ہتھیاروں کا تعلق افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز سے بتایا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا TTP سے منسلک عسکریت پسندوں نے غیر ملکی افواج کے انخلا اور طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے افغان پناہ گاہوں سے سرحد پار حملوں میں شدت پیدا کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے خواتین کی 5% نمائندگی کو یقینی بنائیں۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار ایسے کسی رسمی اور غیر رسمی معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے جس کا مقصد مرد و خواتین یا ٹرانسجینڈرز کو انتخابی عمل سے روکنا ہے۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار کو مخصوص اکاؤنٹ کھلوانے کا
पाबंद बनाया गया है, जिसमें इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम डोनेशंस जमा करवाए जाएंगे और उसी अकाउंट से इंतखाबात के अखराजात अदा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 2 जनवरी सन 2024 को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। साबका हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए हैं, जिनमें नुमाया तरीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन समेत दीगर कई सियासतदान शामिल हैं। बरतानिया ने इस हफ्ते तकरीबन 250 अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालकर अपने मुल्क में आबाद किया है। पनाहगज़ीनों की बैनुल-अक़वामी तंजीम IOM ने कहा कि हम कमज़ोर अफगानों की हिमायत जारी रखे हुए हैं और इस हफ्ते पाकिस्तान से बरतानिया में तकरीबन 250 अफराद को बसाया गया है। सन 2021 के बाद से IOM की आलमी कोशिशों में ये एक संग-ए-मील है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद वाक़यात अमरीका और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर नहीं कर सकते। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कोई भारत के साथ किसी वाक़े से मुताल्लिक़ मालूमात का तबादला करेगा तो भारतीय हुक्काम लाज़मी तौर पर उसकी तहक़ीक़ात करेंगे। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब गुज़श्ता माह अमरीकी हुक्काम ने अपनी सरज़मीन पर एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश को नाकाम बनाने का दावा किया था, जिसमें हुक्काम की बकौल भारतीय ओहदेदार मुलव्वस थे। भारतीय पार्लियामान की सिक्योरिटी में खामी के मामले पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इख्तिलाफात ने इतना तूल पकड़ा है कि अपोजिशन के 143 अरकान को पार्लिमानी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामान का सरमाई इजलास 22 दिसंबर तक चलेगा। मुअत्तल शुदा अरकान में लोकसभा के 97 और राज्यसभा के 46 अरकान हैं। इस तरह अब अपोजिशन के तकरीबन 1/3 अरकान पार्लिमानी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अपोजिशन की जानिब से मुअत्तली पर शदीद तनकीद की जा रही है और इसे गैर जमहूरी करार दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत का कहना है कि इन अरकान का रवैया गैर अखलाकी था और उन्होंने चेयर की तौहीन की थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमाओं और हलाक होने वालों के खानदानों के मुताबिक बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के 6 अरकान की 2 हफ्तों के दौरान जेल में मौत हुई है। ये 6 अफराद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उन हजारों रहनुमाओं और कारकुनों में शामिल थे जिन्हें 7 जनवरी को होने वाले अगले आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। BNP के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल रूहुल कबीर रिजवी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस की तरफ से उठाए जाने के बाद गैर इंसानी सतह पर तशद्दुद का सामना है। बांग्लादेश के वजीर दाखिला ने अपोजिशन कारकुनों पर हिरासत के दौरान तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल के रोज कीयेव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका जंग के दौरान मदद के लिए अहम फंडिंग रोककर उनके मुल्क को धोखा नहीं देगा। यूक्रेन के लिए इमदाद को अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन्स ने रोक रखा है, जिनका कहना है कि इसे यूएस मैक्सिको सरहद पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यूक्रेनी हुकाम ने बुध को कहा कि जुनूबी शहर खियरसान पर
روسی فضائی حملوں میں 4 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روسی افواج نے 19 حملہ آور ڈرون سے یوکرین کے علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں کیف، اوڈیسا، کھیرسان اور 6 دیگر علاقے شامل ہیں۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کی فضائی دفاع نے 19 میں سے 18 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ چین میں 9 سالوں میں آنے والے بدترین زلزلے سے بچ جانے والے لوگ صوبے گانسو میں نقطۂ انجماد سے نیچے کے درجہ حرارت میں رات گزارنے کے بعد امدادی خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے۔ پیر کی رات آنے والے زلزلے میں ہزاروں مکانات گر گئے، جس میں کم از کم 131 افراد ہلاک اور 900 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکام نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گانسو میں تقریباً 87,000 سے زیادہ لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر اعظم نے بدھ کے روز بیجنگ کے 2 روزہ دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور کہا کہ چین اور روس کے درمیان دوطرفہ تجارت سال کے پہلے 11 مہینوں میں اپنے سالانہ ہدف کے تجارتی حجم $200 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ بیجنگ نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ اس کی روس کے ساتھ دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ چین نے ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور نیٹو اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کو ہوا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے یوکرین کے تنازع میں خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ فرانسیسی پارلیمنٹیرینز نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس کا مقصد غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے اختیارات کو تقویت دینا ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ صدر ایمانوئل میکروں کی مرکزی اکثریت اور ایک قدامت پسند پارٹی نے اس امیگریشن بل پر اتفاق کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو تارکین وطن کے حقوق کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔